السلام علیکم. کافی ناظرین، جو خبریں ہیں وہ تو لمحہ بلمحہ چینج ہوتی ہے. 11 کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 دن گزر گئے لیکن ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. دوسری سائڈ پہ ہم دیگر ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں. بنوں کی جیل کا ٹوٹنا اور اس کے بھاگ جانا، کل بھی میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، آپ نے دیکھا. اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی تک حل طلب ہے. لیکن ایک اور مسئلہ جو ہمیں حیران کن حد تک نظر آتا ہے کہ شاید اس کی اتنی ریلیونس نہ ہو، پہلے نہیں تھی، ایسے نہیں لگتا تھا کہ وہ ضرورت ہو یا نیڈ آف دی آور ہے. لیکن صدر صاحب اٹھتے ہیں، جاتے ہیں ملتان میں، وہاں جا کے پریس ٹاک کرتے ہیں. وہاں پہ نہ صرف سرائیکی صوبے کی بات کرتے ہیں بلکہ سرائیکی بینک کی بھی بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ریاکشن شروع ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ تو بینک بننے دیں گے، نہ ہی جو ہے صوبے کی بات پہ کوئی بلیو کرے گا. اور فائنلی پھر بہاولپور صوبے کی بات آ جاتی ہے، پھر ہزارہ صوبے کی بھی بات آ جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے، مجھے یہ سمجھنا ہے آج کے دن کہ یہ سارے کے سارے مسائل اس وقت کیوں اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بات ہم آگے لے کے چلیں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ناظر محمد گوندل صاحب، تازہ دوبارہ فیڈرل منسٹر بنے ہیں. ابھی پورٹ فولیو ملے گا تو ہم دوبارہ ان کو مبارکباد دیں گے، لیکن ابھی مبارک ہو سر. ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب میجر ریٹائرڈ مسعود شریف خٹک صاحب، سینئر لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. گوندل صاحب، آپ سے بات کو شروع کروں گا. جس وقت ہمارے ملک کے اندر ویسے ہی انٹر پروونشل ہارمنی کا ایشو ہے بہت بڑا، تو اس وقت ایسے نئے صوبے کی بات کیوں لے آئی گی؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں تھوڑا سا ریکارڈ درست کر دوں سر جی. کہ یہ کوئی سڈن موو نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی امیڈیٹلی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 1 سال پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایز اے کو چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی اس کو ایک منشور کا حصہ بنانے کا دیا تھا. پھر اس پہ منشور کمیٹی کی متعدد میٹنگز ہوئیں. اس کی وائبلٹی کو چیک کیا گیا، فائنینشیل کو، لیگل کو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور یہ وہ پروسیس ہے جو آج شروع میں بار بار کہنے کا مقصد یہ کوئی سڈن نہیں ہوا. لیکن 1 سال بھی تو. اور اس کا نیکسٹ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ای این پی کے بھی منشور کا ایک حصہ ہے یہ ساؤتھ پنجاب کے بارے میں. تو چونکہ صوبہ بہت بڑا ہے، اس پہ یقیناً سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو اگر 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ گفتگو پہلے آج کی نہیں ہے، یہ کریکشن ہو گئی. اگین میں اس پہ فوکس کروں کہ یہ کوئی سڈن ایشو نہیں ہے. 1 سال کی بات ہے لیکن ریلیٹیولی اس سے بہت پہلے کی بھی بات ہے. چلے لیکن دوسری سائڈ پہ ایک اور ہم بات دیکھتے ہیں اور وہ بہت سنجیدہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے کرنا تھا، آپ کی ٹرم اینڈ ہو رہی ہے اس وقت، اگر آپ نئے مینڈیٹ کے ساتھ اپنے منشور کے حصہ بنا کے مینڈیٹ لے کے آتے اس پہ، تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ صوبے کی بات کی جائے؟ ابھی تو انہوں نے کہا صدر صاحب نے کہ ہماری ٹرم میں بنے گا صوبہ. جی دیکھو، ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ چونکہ لوگوں کی خواہش ہے، پبلک کا ڈیمانڈ ہے اور میجارٹی ایک لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، اور جمہوریت میں میرے خیال میں لوگوں کی جائز خواہشات کا احترام کرنا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے. اس کو بالکل کرنا اور چاہیے. پھر اس کے بعد اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کا ایک نیچرل سی بات ہے، وہ ان کا ساؤتھ سے تعلق ہے. ان پہ زیادہ مارل پریشر ہوگا، پولیٹیکل پریشر ہوگا، لوگوں کی انٹریکشن ہے ان کے ساتھ، ان کا پریشر ہے، پریزیڈنٹ پہ پریشر ہے. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہم میرا خیال میں جینون بات ہے. میں حق بجانا ہے. بالکل صحیح. سر میں آپ کے پاس بات کو لے کے آتا ہوں. ایک انہوں نے بات کی کہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، آپ بھی ایک عوامی پارٹی ہیں، تو اگر آپ عوامی پارٹی ہوتے ہوئے ڈیمانڈ بھی آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ سرائیکی صوبے کو اتنا اپوز کیوں کرتے ہیں سر؟ شکریہ بتاوی صاحب. میں لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ ہم نے صوبے بنانے کی مخالفت کبھی نہیں کی. میں سرائیکی صوبے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ صرف سرائیکی نہیں کہوں گا، جو ہمارا موقف ہے صوبوں پر وہ آپ کو بتاؤں گا، اس میں پھر یہ سب کچھ آ جائے گا. ہمارا موقف ہے اس کے صوبوں کی جہاں ضرورت ہے اس کو جو پراپر اس کا ایک طریقہ کار ہے، آئینی طریقہ کار ہے، اور اس کی فیزیبلٹی جس طرح انہوں نے کہا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسٹڈی کرنی چاہیے. جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اگر ایک چیز فیزیبل ہے تو اس کا جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے تحت آپ اس کو ضرور بنائیں. ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے، لیکن ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس کو لسانی بنیادوں پہ نہ بنائیں. اس پہ اگر آپ انتظامی بنیادوں پہ بنائیں گے اس کے
فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہاولپور صوبے کو کون سے انتظامی سسٹم کے تحت آپ پروپوز کرتے ہیں کہ صوبہ بنایا جائے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو آپ کو یہی کہا ہے کہ بہاولپور کا ایک سٹیٹس تھا. ٹھیک ہے, وہ تو پرانا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جہاں لوگوں کی ڈیمانڈ آتی ہے ہم کہتے ہیں اس کا احترام ضرور کریں, ٹھیک ہے, لیکن ہر ایک چیز کو طریقہ کار کے مطابق کریں. ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل صرف لسانی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے نقصانات ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے رات بھی ایک پروگرام میں بتایا, آج اور اس میں میرے ساتھ ANP والے بھی موجود تھے, الیاس بلور صاحب بھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہزارے کا صوبہ ہم اپوز کرتے ہیں, اور یہ بالکل صحیح. تو میں نے کہا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ کب شروع ہوا؟ یہ اس وقت شروع ہوا جب آپ نے صوبے کا نام تبدیل کیا, 18ویں ترمیم کے اور بعد. ہم یہی چیخ رہے تھے کہ دیکھیں جی, اس KPK میں جو صوبہ سرحد تھا, اس میں ہندکو سپیکنگ بھی ہے, اس میں سرائکی سپیکنگ بھی ہے, اس میں پٹھان بھی ہے. خدا کے لیے اس کو مت چھیڑیں, ورنہ یہ مسئلے پیدا ہوں گے. لیکن آپ نے بھی تو کمال کر دیا نا, آپ نے خیبر نام لگا دیا اس کے ساتھ. ہم نے تو اسی لیے ہم نے خیبر اس کے ساتھ ایڈ کیا. خیبر کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ ایک انسیکیورٹی ضرور آئی ہے. ہزارہ ہندکو سپیکنگ, DI خان سرائکی سپیکنگ. ٹھیک ہے, وہ DI خان والے کہتے ہیں جی ہمیں بھی سرائکی میں ڈالیں. اس سے پہلے کہ میں کھٹک صاحب کے پاس جاؤں, میں ایک آج ANP والے چیخ رہے ہیں نا, خود ہی چیخ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ نے کہا کہ عوامی ڈیمانڈ ہے بہاولپور کے صوبے کے بارے میں. ایک بات بتائیے, سرائکی صوبے کے بارے میں جو عوامی ڈیمانڈ ہے, جو گندل صاحب کو نظر آتی ہے, آپ کو وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہاں صوبہ نہیں بننا چاہیے. دیکھیں, اس کے نام پہ ہمیں یہ تحفظات ہیں. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم نہ سرائکی بینک بننے دیں گے, نہ ہی صوبہ بننے دیں گے. دیکھیں جی, کل کی سٹیٹمنٹ ہے ان کے اخباروں میں. دیکھیں, وہ انہوں نے اگر یہ کہا ہے تو ایک ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کو اپنا, جو میں نے آپ کو کہا, ایک آئینی طریقے سے بنایا. ہم نے, ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ تو بالکل انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہے. سر, ہزارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہزارے کے لوگ چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں, مخالفت نہیں کریں گے. مسعود شریف خٹک صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی پارٹی کی ان تمام ایشوز پہ کیا سٹینڈ ہے نئے پروونسز کے کریٹ ہونے پہ؟ دیکھیں, ایک چیز میں کہوں گا کہ ابھی انہوں نے ایک لفظ یوز کیا KPK, پہلے ہم کرتے تھے NWFP. کوئی فرق تو نہیں پڑا. اس کو اتنا بڑا پولیٹیکل سٹنٹ بنایا گیا کہ جی ہم نے نام بدلی کیا, یہ وہ. اس کے بعد جیسے خیبر یہ ہزارہ کا شروع ہوا, گوندل صاحب نے کہا کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, اس لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے یہ چیزیں پیش کی. یہ آرگومنٹ ہے 10 کروڑ. میں ان سے یہ پوچھوں گا ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ اسی بنیاد پر آپ سندھ کو اگر مختلف پروونسز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سوال اس کا آپ بے شک میں آپ کے چلیں سر, آپ اس کا جواب دے دیجئے, پھر میں آگے. اب میں یہ کہوں گا, دیکھیں جی, جہاں تک صوبہ خیبر پختونخوا نام ہے بھی, تو اس کے حساب سے اگر اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کیونکہ ہر ایک کا بھی سرائکی صوبہ از ٹوٹلی اے پولیٹیکل سٹنٹ, بالکل ٹوٹل پولیٹیکل سٹنٹ, ایکسپلوئٹیشن ہے, پولیٹیکل ایکسپلوئٹیشن. کہ دیکھیں اس وقت آپ کے صدر صاحب اور دوسرے اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں سرائکی بینک اور اس کو کرنے کے لیے, وہاں جانے کے لیے. پرائم منسٹر آپ کا کسی دوسرے شہر میں جاتا ہی نہیں ہے سوائے ملتان کے. ان کا گھر جو جب گھر ہے تو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں ہیں؟ پرائم منسٹر آپ بنو جائیں, آپ بنو میں جیل ٹوٹا ہے, بنو جائیں, آپ پشاور جائیں, آپ کوہاٹ جائیں, کہیں اور گئے, کبھی سنا ہے؟ سیچن گئے. اچھا, یہ بھی دونوں ایک سیکنڈ میں کنسپریسی تھیریز نہیں لانا چاہتا, بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ فرام پاکستان انٹیگریٹی پوائنٹ آف ویو, کہ جس کا مرضی منہ اٹھا کے بس 10 صوبے ہونے چاہیے. اگر تو اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو وہ چیزیں ہیں نا, تو پھر تو ٹھیک ہے. اور وہ ایسے نہیں ہوتا ہے رینڈملی, جیسے کوئی بھی کھڑا. بات ہے نا, آپ جمہوریت میں تو بلیو کرتے ہیں نا, جمہوریت میں تو حق ہوتا ہے کوئی بھی منہ اٹھا کے کچھ بھی کہتے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ نہیں, ہمارے یہاں دیکھیں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی پاکستان میں اگر اور صوبے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ اس کا اس طریقے سے لسانیت کے اوپر اور اس کے اوپر, کل اب میں خیبر پختونخوا سے ہیں, جگڑا صاحب میری بات سمجھیں گے. اب ہزارہ والے تو پہلے ہی صوبہ مانگ رہے ہیں. میں جنوبی اضلاع سے تعلق رکھتا ہوں, جہاں پر DI خان, ٹانگ, بنو, لکی مروت, کوہاٹ, ہنگو اور اس کے ساتھ جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں وہ بھی. اگر آپ صرف سیٹلڈ ایریاز کی بھی بات کرتے ہیں, مگر میں فاٹا کی بھی بات کروں گا, کیونکہ وہ بھی اس درجے کے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جس کا کسی کو احساس بھی نہیں ہے.